متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی میں 1 گھنٹے کی بارش کے بعد تباہی تھی۔ کل ثابت ہو گیا شہر میں کراچی دشمن حکومت موجود ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی مدد کو پکارتا رہا، اربوں خربوں کی اشتہاری مہم چلانے والے کل کہاں تھے؟ الیکشن کی نگرانی کرنے والی نگراں حکومت صرف پیپلز پارٹی کی نگرانی کر رہی ہے۔ ہمارے تمام امیدوار سڑکوں پر عوام کے درمیان تھے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بارش سے 15 سال کی کارکردگی عیاں ہو گئی، جنہوں نے پورے شہر میں لکھا حل صرف ہم، کل کی بارش میں وہ حل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کل لوگوں نے 15 منٹ کا سفر گھنٹوں میں طے کیا۔ ایم کیو ایم کے لوگ سڑکوں پر تو نظر آتے تھے۔ 15 سال کا دور اختتام پذیر ہونے والا علاوہ مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے دور نظامت میں یہ گماں تھا، مشرف صاحب پیسے دیتے تھے تو کام ہوا، صرف 300 ارب میں شہر کی شکل بدل دی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو چور ڈاکو نہیں کہا۔ آنے والی حکومت کو پورے 5 سال دیے جائیں۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا 5 سال میں ہی ملک درست سمت پر چل پڑے گا۔ کل جو فیصلہ آیا ہے عدالت میں تمام شواہد کے بعد آیا ہے۔ عدالت نے تمام گواہوں کو سننے کے بعد فیصلہ سنایا ہے۔ ایک امید کو پورا کر کے دکھاؤں گا، اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام لوگ مل کر مشاورت سے کام کریں گے، ملتان میں حقیقی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تاکہ ملتان کی نمائندگی کر سکوں۔ میری ترجیح معیشت ہے، معیشت کے مسائل ٹھیک کیے جائیں۔ پہلی کوشش ہوگی کہ ملتان میں سیوریج کا نظام ٹھیک کریں۔ ہم چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن سے سامنے آنے والی منتخب قیادت کو چاہیے کہ بنیادی مسائل حل کرے۔ لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی مسائل، آبادی پر کنٹرول اور گورننس ریفارمز پر کام کرنا ہوگا۔ 17 اگست 2023 کو ہماری کابینہ نے حلف اٹھایا تھا۔ اگلے روز میں نے کہا تھا کہ پاکستان آئینی قوت کے تحت چل رہا ہے، نگراں حکومت بھی آئین کے تحت ہی کام کر رہی ہے۔ یہ ملک عوام کے منتخب نمائندوں کو چلانا ہے۔ پنجاب میں مذہبی اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔ آئین میں شامل ہے کہ مذہبی اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ جناح صاحب کی دستور ساز اسمبلی کی تقریر میں سب واضح ہے، صحت اور تعلیم کے اداروں میں اقلیتوں کو نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بلاول ثابت کر دے کہ ووٹ خریدنے والے مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بلاول صاحب آپ باپ کے لاڈلے ہیں، ہم عوام کے لاڈلے ہیں۔ آپ الیکشن ہار چکے ہیں، ہم گھر گھر جا کر مہم کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی فیلڈ میں نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ ضد بازی میں بلاول بھٹو زرداری کو لاہور سے الیکشن لڑوانے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، ان کے حلقے میں ووٹرز بھی نہیں تھے، پیسے دے کر ووٹ خریدنے جا رہے تھے، مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیے جا رہے تھے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ میں میڈیا کے کیمرے لے کر اس جگہ پر گیا تھا جہاں لوگ جا رہے تھے، ہم بھی وہاں چلے گئے، وہاں دیکھا کہ لوگوں کی لمبی قطاریں لگی تھی، لوگوں سے ان کے ایمان خرید کر ووٹوں کی خریداری کی جا رہی تھی۔ ہم کوئی اکیلے تو وہاں نہیں گئے تھے، لوگ جا رہے تھے، ہم بھی چلے گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ نوٹوں کی مشین پڑی تھی، نوٹ پڑے تھے۔